دوسرا حق ائمہ کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ان سے موالات اور محبت کی جائے، ان سے موالات رکھا جائے۔ موالات کے معنی کیا ہوتا ہے؟ موالات ساتھیوں بنا ہے ولی سے۔ ولی کے معنی ہوتا ہے دوست، مدد کرنے والا، پڑوسی اور ساتھی، یہ سارے کے سارا ولی کے اندر داخل ہے۔ تو گویا اگر ہم اماموں سے موالات کا دعویٰ کریں تو ان سے محبت بھی رکھیں، ان کی طرف سے دفاع بھی کریں، ان کی نصرت کا جذبہ بھی اپنے اندر رکھیں، ان کے اوپر جو اعتراضات ہو رہے ہیں اسے ہم دور کرنے کی بھی کوشش کریں، اس لیے کہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ اس کلمے اور جن باتوں کو یہ کلمہ شامل ہے ان سے محبت بھی کی جائے، ہے نا؟ کلمہ طیبہ کے شرائط میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ کلمہ اور یہ کلمہ جن باتوں کو شامل ہے ان سے محبت کی جائے۔ اس کی شرح میں اہل علم رکھتے ہیں کہ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ کے نبی سے محبت کی جائے اور مسلمانوں سے محبت کی جائے۔ اس کے برخلاف جو اللہ سے بغض رکھے، یعنی کافروں سے دشمنی رکھی جائے، جو نبیوں سے بغض رکھے، جو مسلمانوں سے بغض رکھے، ان سے ہم براءت کا اظہار کریں اور ان سے ہم بغض رکھیں۔ اور ظاہر بات مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ مقام پر کون لوگ فائز ہیں؟ ائمہ کرام ہیں، چاہے وہ ائمہ اربعہ ہوں یا حدیث کی 6 مشہور کتابوں کے لکھنے والے امام ہوں، یا صحابہ کرام ہوں یا تابعین اعظام ہوں، وہ سب سے اونچے مقام پر آتے ہیں جن سے محبت کی جائے۔ بلکہ میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اور پہلا درس اس سلسلے میں جو ہم نے آپ کے سامنے دیا تھا ان میں یہ دیا تھا، ان اماموں کی محبت اور ان اماموں کے ذکر کو ہمیں اور آپ کو باعث برکت سمجھنا چاہیے کہ ان کے ذکر سے جہاں پر ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں پر ہم ان ائمہ سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے گا، اور اگر ان میں سے کسی کے لیے ذرہ برابر ہمارے دل میں کرہ کا، ناپسندیدگی کا جذبہ رہا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ضمن میں آتا ہے جو حدیث قدسی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو ہمارے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، اور انبیاء کرام ولایت کے سب سے اونچے مقام پر پا دیے۔ ہم نے ولایت کا جو درجہ لے رکھا ہے نا، جو معنی لے رکھا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے؟ جو مزاروں پر بیٹھا کرے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مزار بنا لیا گیا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جس کے لیے ہم نذرانہ وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ولایت کا جھوٹا مفہوم ہے، یہ ولایت کا غلط مفہوم ہے۔ جو انسان اللہ کے رسول سے جس قدر متبع ہے، دین کا جتنا بڑا خادم ہے جو انسان، وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا ہی بڑا ولی ہے۔ تو ولایت کے اندر سب سے اونچے مقام پر صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد تابعین ہیں، اور پھر ائمہ کرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، تو ہمارا اعلان اس کے ساتھ کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ بھلا بتائیے، تو اس حدیث کو جو شخص جانتا ہے اور جو شخص بخاری شریف کو پڑھتا ہے، وہ ان ائمہ کے بارے میں کس طریقے سے اپنے دل کے اندر کوئی غلط تصور لا سکتا ہے؟ بلکہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا اس حدیث کے پیش نظر جو بخاری شریف میں ہے کہ المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، وہ ان ائمہ کرام سے اور صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اور جنت کے اندر ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، اور ان کی شفاعت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے گنہگاروں کو بھی معاف کر دے۔ یہ بڑا جذبہ ہے کہ مسلمان کو اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ یہ ائمہ جو امام دین کے ہدایت کے چراغ تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاروں کے مانند بنایا ہے کہ جس طریقے سے تاروں کو دیکھ کر کے رات میں راستہ چلنے والا اپنا سیدھا راستہ متعین کرتا ہے، اسی طریقے سے ان ائمہ کی باتوں کو دیکھ کر کے، ان کی باتوں کو پڑھ کر کے، ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے ہم دین کا صحیح راستہ اور جنت تک جانے کا صحیح راستہ معلوم کرتے ہیں۔ پھر ان ائمہ سے کسی قسم کا بغض کوئی انسان کس طرح رکھ سکتا ہے؟ لیکن ساتھیوں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے
کی، ائمہ کی محبت یا صحابہ کرام کی محبت یا رسول کی محبت کا ایک حد ہے، اس حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ جو محبت ہے وہ محبت رسول کے ساتھ نہیں ہوگی، رسول کے ساتھ جو محبت ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہوگی، اور صحابہ کرام کے ساتھ جو محبت ہے وہ ائمہ کے